الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى الصلاة والسلام على خير الورى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست دامان آلے بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ یا حبیب اللہ. حمد و صلاة کے بعد میرے معزز و محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر جس کی توفیق سے، جس کے فضل و کرم سے ہم سب یہاں اس کا اور اس کے محبوب اور اس کے محبوب کے نواسے کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں. اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ صاحب صدر بانی محفل جناب خواجہ پیر صوفی ظفر اقبال صاحب علوی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، جنہوں نے یہ محفل سجا کر مجھے یہاں مدعو کیا، اور اس پر خصوصاً برادرم نعیم صابر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس محفل میں حاضری کا وسیلہ اور سبب بنے. دیگر یہاں جتنے بھی آپ احباب ہیں آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اس محفل میں آئے اور مجھے سنیں گے. اور علماء کرام جناب محترم المقام پیر نجیب الرحمن صاحب کا بھی شکریہ، انہوں نے بھی شفقت فرمائی ہے، وہ بھی تشریف فرما ہے. اور آپ کے خطیب حضرت علامہ مولانا اسجد محمود صاحب، ان کا بھی شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس محفل میں جب ہم حاضر ہیں ہماری حاضری کو قبول فرما کر ہمیں حق سچ بولنے، سننے، سنانے اور حق سچ کو سمجھنے اور ماننے اور اس پر چلنے کی توفیق دے. اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کسی مقصد کے تحت آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی مقصد کے لیے پیدا نہ کی گئی ہو. ہر چیز کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، ہم اس تک پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں. جب اللہ نے اپنی مخلوق میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی کسی مقصد کے لیے بنایا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی ساری مخلوق میں جو اشرف المخلوقات انسان ہے اسے اللہ نے کسی مقصد کے لیے نہ بنایا ہو؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے. میرا موضوع یہ نہیں، اس لیے میں اس پر بات نہیں کروں گا. میں صرف اصولاً چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرا انداز تقریر جوشیلا ہے لیکن میں وہ چھوڑ چکا ہوں. اب میرا ارادہ اور خواہش اور نیت یہ ہوتی ہے کہ جو بات میں کروں
وہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے اور میں بھی سمجھا سکوں، کیونکہ مقصد یہی ہے کہ ہم جو سیکھیں وہ پوری طرح اچھی طرح سمجھیں۔ تقریریں جوشیلے انداز میں کرنے سے ہو سکتا ہے آپ کو لذت حاصل ہو جائے اور آپ نعرے بھی لگا دیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا دل بھی جوش میں آ جائے، لیکن اگر بات کوئی سمجھ نہ آئی اور آپ اس محفل سے جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلیں گے تو پھر فائدہ شاید اتنا نہ ہو جتنا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو چند خاص باتیں بتاؤں اور سمجھاؤں جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں۔ اس بات کو سب مانتے ہیں اور اتفاق ہے سب کا کہ ہم مسلمان جو ہوئے، ہم جو مومن کہلاتے ہیں، تو یہ صدقہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات بھی اہم ہے اور ہر کسی کو اس بات کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت فرض عین ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے یہ فرض عین ہے اور یہ ایمان کے لیے شرط اول ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی محبت کسی کے دل میں بالکل نہیں ہے تو وہ بالکل کافر ہے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر محبت ہے اور پھر اس کے اندر کچھ نقائص ہیں، جتنا اس میں نقص ہوگا اتنا ایمان بھی کمزور ہوگا۔ تو ایمان جتنا محبت رسول زیادہ ہوگی اتنا ہی ایمان بھی بڑا ہوگا اور مضبوط ہوگا اور اعلیٰ ہوگا، ایمان بھی اتنا ہی کامل ہوگا۔ اب اس کی مثال میں آپ کے سامنے مختصر رکھنا چاہتا ہوں کہ اس بات پر اہل سنت کا بلکہ مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں نبیوں کے بعد سب سے جو افضل انسان ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس میں اتفاق ہے سب مسلمانوں کا۔ میں مسلمان کا لفظ بول رہا ہوں، آگے تفصیل میں جانے کی بات نہیں میں کرتا ہوں۔ سب مسلمان اس پر متفق ہیں کہ نبیوں کی جماعت کے بعد، انبیاء کی جماعت کے بعد پوری انسانیت کے اندر جو سب سے اعلیٰ اور افضل انسان ہے اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس پر مختصر دلیل یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل کیسے بنے؟ کیا انہوں نے نمازیں بہت زیادہ پڑھی ہیں، انہوں نے حج بہت زیادہ کیے ہیں، انہوں نے روزے بہت زیادہ رکھے ہیں، انہوں نے صدقے بہت زیادہ دیے ہیں، انہوں نے ذکر الہی بہت زیادہ کیا ہے؟ اگرچہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ان سارے مراحل میں سب سے ٹاپ پر ہے، ہر چیز عمل کے لحاظ سے بھی آپ افضل ہیں، لیکن آپ کو جو سب سے زیادہ افضل قرار دیا گیا تو اس کی علماء نے یہی ایک وجہ بیان کی کہ سیدنا صدیق اکبر اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کو نکال کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری مخلوق کے ایمان کو، پورے مسلمانوں کے ایمان کو رکھ کر نکال کر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، وزن کیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر اکیلے کا ایمان سب سے بھاری ہو جائے۔ تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان محبت رسول کا نام۔ فقط یہ علماء نے تعریف، علماء عقائد نے یہ تعریف کی ہے کہ محبت رسول کا نام ہی ایمان ہے۔ اگر اس چیز کو ہم ختم کر دیں، یہ نکال کے ہم کہیں ہم ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں، اس راستے سے ہم نہیں آنا چاہتے، کوئی کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم ڈائریکٹ اللہ کو ماننا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اصل ذات تو اس کی مقصود ذات ہے،
لہذا ہم ڈائریکٹ اسی کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں گے، اسی کو پکاریں گے، اسی کے ساتھ محبت کریں گے اور اسی کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھیں گے، اسی کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہے گا، تو ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے. ہم نہیں کہتے کہ یہ غلط کر رہے ہو، ایسا نہ کرو. ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مقصود اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے، مقصود اللہ کی ذات کو پانا ہے، ایسا کرو. اللہ کی ذات کو پکارو، اللہ کی ذات کا ذکر کرو، اللہ کی ذات سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر کرو، سب کچھ کرو. لیکن اس اللہ سے پوچھو یا اللہ ہم تیرے رسول کو نہیں مانتے، ہم تجھے مانیں گے، کیا تو ہمارا یہ ماننا قبول کرے گا؟ تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے میرے رسول کو جو چھوڑ کر آئے گا میں اسے محبت میں نہیں قبول کروں گا. وہ مردود ہے. اور یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے. کچھ لوگوں نے ایسا دعویٰ کیا تھا نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہا کہ ہمیں اس رسول کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا مقام تو بہت بلند ہے، ہمیں راستے میں کسی کو لے کر چلنے کی ضرورت نہیں، وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ یہاں وہاں پہنچ چکے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤ. تو ادھر سے آواز آئی، اللہ رب العزت نے کہا محبوب یہ جو تجھے چھوڑ کر میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ جو تجھے چھوڑ کر میرے قرب کا دعویٰ کرتے ہیں، محبوب میں تو ان سے ڈائریکٹ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں، میں انہیں اپنا محبوب کیسے بنا سکتا ہوں؟ ان کو بتا دے، ببانگے دوہر ان کو سنا دے، اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر میرے پیچھے چلو، اللہ تمہیں محبوب بنا دے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے دو ٹوک اعلان کر دیا کہ اگر میری بارگاہ میں مقام محبوبیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے بن جاؤ. جب میرے محبوب کے بن جاؤ گے پھر تمہیں اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تمہیں ندائیں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تمہیں یہ نہیں کہنے کی ضرورت پڑے گی ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے مقرب ہیں. تم بس میرے محبوب کے پیچھے چلنا شروع کر دو، میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ، پھر ہم اعلان کریں گے یہ ہمارے محبوب ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب دیکھیے یہ بات کلیئر ہے، اس پر بے شمار دلائل ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی جان ایمان ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ہے. اور امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تو دو ٹوک یہ اعلان اللہ کے کار جو ہے اس کا ترجمہ اپنے انداز میں یوں کر دیا، فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. قربان جائیں امام اہل سنت کے عشق پر. آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ایمان کی جان تو ہمارے آقا ہے. اب آئیے میں دو تین باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تو فرض ہے، اس بات میں اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا تعلق رسول پاک سے ہے ہی نہیں ہے. اگر کوئی امتی اپنے آپ کو کہلاتا ہے تو وہ اس بات کو مانے گا کہ محبت رسول فرض ہے. اب دیکھیے کسی کے ساتھ محبت جب کرتے ہیں تو جو محبوب ہوتا ہے نا، محبوب کی ہر بات سے محبت کی جاتی ہے. یہ قانون ہے، قاعدہ ہے. محبوب کی ہر بات کو مانا جاتا ہے، محبوب کی ہر بات سے محبت کی جاتی ہے، محبوب کے ہر عمل سے محبت کی جاتی ہے، محبوب کے ہر طریقے سے محبت کی جاتی ہے. اور اگر کوئی بندہ دعوی محبت کر کے اپنے محبوب کی ذات سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد محبوب کی بات کو نہ مانے، محبوب کی ذات کو نہ مانے، محبوب کے ساتھ نسبتیں رکھنے والوں کو نہ مانے، محبوب کے ساتھ تعلق قائم کرنے والوں کو نہ مانے، تو ساری دنیا عام آدمی بھی کہے گا یہ جھوٹا ہے، جھوٹے دعوے کر رہا ہے، یہ پرلے درجے کا منافق ہے، دل میں محبت رسول نہیں رکھتا، زبان سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اگر یہ سچا محب ہوتا تو یہ اپنے محبوب کی ہر بات کو تسلیم کرتا. ایمان چونکہ محبت رسول کا نام ہے
تو اب ہم نے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانا ہے اور آپ کے مانے بغیر ہم مومن بن نہیں سکتے، تو ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم آپ سے محبت کریں، آپ کی باتوں کو نہ مانے تو آپ کی محبت صحیح ہو جائے گی؟ تو جواب آتا ہے نہ، محبت نہیں ہو سکتی۔ میری محبت حاصل کرنے کے لیے جو میں کہتا ہوں وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے میری گفتگو جو ہے نا انشاءاللہ العزیز اپنا عقیدہ واضح کرے گی۔ میں عقیدہ جو ہے نا اس کو اہمیت دیتا ہوں، اور عقیدے کے بغیر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کی نہ نماز، نہ حج، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں بھی کچھ فرامین دیے ہیں، اہل بیت کے بارے میں بھی کچھ فرامین دیے ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو مانیں اور ایک کو نہ مانیں تو حضور کی بات مکمل ہم نے نہیں مانی ہے۔ جب تک مکمل نہ مانیں ہمارا ایمان نہیں مکمل ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکریمو اصحابی، اکریمو اصحابی فإنہم خیارکم۔ یہ رسول پاک کا فرمان ہے، مشکوٰۃ شریف باقی حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کی عزت کرو۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ وہ تم سب میں سے سب سے بہتر ہے، وہ تم سب میں سب سے بہتر ہے۔ اب ہم رسول پاک سے محبت کرتے ہیں نا، یعنی ایماندار ہونے کے لیے محبت رسول ضروری ہے نا۔ تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ تم کہتے ہو ہم رسول پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو رسول پاک کے فرمان کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ تم سب میں سے سب سے بہتر ہیں۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر دیکھیں کسی وقت یعنی کسی کی اہمیت، کسی کے مرتبے اور مقام کو بیان کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے محبت کر کے بیان کی جاتی ہے، اس کی محبت کا درس دے کے بیان کی جاتی ہے، اور اس کے دشمنوں کو جو ہے کچل کر اس کی محبت کا اور عظمت کا درس بیان کیا جاتا ہے۔ تو یوں سرکار نے یہاں اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، اس لیے کہ میرے صحابہ تم سب میں سب سے بہتر ہیں۔ اور دوسرے مقام پر سرکار نے اس طرح بھی فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم او کما قال۔ سرکار نے فرمایا کہ جب تم کسی کو میرے کسی صحابی کو گالی دیتے ہوئے دیکھو تو پھر تم کہو کہ تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب دیکھیں نتیجہ یہ نکلا کہ سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ سے محبت کرو، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے بھی محبت کرو، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں ان سے محبت اور رشتہ قائم نہ کرو بلکہ ان پر لعنت بھیجا کرو۔ اور دوسرے مقام پر میرے آقا آئیے دوسری طرف اپنی آل کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ میری آل کے ساتھ بھی محبت کرو، خصوصاً حسن و حسین کے ساتھ محبت کا سرکار نے دست دیا، اپنی ازواج کے ساتھ محبت کا دست دیا۔ جب سرکار فرماتے ہیں میری ازواج کی بھی عزت کرو، میری آل کی بھی عزت و احترام کرو، تو پتا چلا کہ سرکار یہ چاہتے ہیں، سرکار کا یہ فرمان ہے کہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرو، میری آل سے بھی محبت کرو، میری ازواج کے ساتھ بھی محبت کرو۔ تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ کامل ایماندار بننے کے لیے، کامل ایماندار کہلانے کے لیے صحابہ سے بھی محبت کرنا پڑے گی اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنا پڑے گی۔ ان دونوں میں سے کسی ایک سے محبت کر کے، کسی ایک کو چھوڑ کر کے سرکار کے فرمان کو کامل طریقے سے نہیں مانا گیا، اور سرکار کے کسی فرمان کا جھٹلا دینا یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ رسول پاک سے دوری کی بات ہے۔ الحمدللہ اب آئیے تین گروہ سامنے آتے ہیں، ان تین چیزوں کو سامنے رکھنے کی بعد یعنی سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو،
میری آل سے بھی محبت کرو تو تب ایمان کب کامل ہو جائے گا, تب مومن کوئی کامل بنے گا. اب آئیے کون ہے وہ جو کامل مومن ہیں جن کا عقیدہ صحیح درست ہے؟ کچھ وہ ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اہل بیت کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے کے دعوے تو کرتے ہیں, صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو ان دونوں کو مانتے ہیں. الحمدللہ جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ پیار کرتے ہیں انہیں رافضی کہا جاتا ہے, اور جو صحابہ سے پیار کرتے ہیں اور اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں ان کو خارجی کہا جاتا ہے, اور جو دونوں سے پیار کرتے ہیں انہیں سنی کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم سنی ہیں. الحمدللہ ہم دونوں سے پیار کرنے والے ہیں, ہم دونوں سے محبت کرنے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دونوں کے والے سے جلسے بنانے والے ہیں. یہی وجہ ہے ہماری محفلوں میں حق چار یار کا نعرہ بھی لگتا ہے, نعرہ حیدری بھی لگتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم مولا علی سے بھی پیار کرتے ہیں اور ان کے سارے یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں. یہ بات. دوسری بات میں انشاءاللہ اپنے ٹائم تک بات ختم کروں گا. دوسری بات یہ آج کل یوٹیوب اور یہ واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ بات چل رہی ہے. واقعہ کربلا کے حوالے سے 3 قسم کے نظریات ہیں جن کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ من گھڑت کہانی ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے, کوئی واقعہ کربلا نہیں ہوا ہے, بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اگر آپ کہیں تو میں ابھی اپنے فون سے یہ نکال کے سنا بھی سکتا ہوں, لیکن ضروری اتنے آپ نے دیکھ لیا ہوگا سب کچھ. اب آپ نے جب دیکھ لیا تو پھر ہمارے اوپر فرض بن گیا کہ ہم اس کا جواب دیں. اگر ہم جواب نہیں دیتے تو ہمیں حسینی کے لانے کے حقدار نہیں. حسینی کے لانے کے حقدار ہیں. ہم جب جلسہ امام حسین کی شان میں منا رہے ہیں, ہم جب امام حسین کا لنگر کھا رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کا دفاع بھی کریں. میں مبارک دیتا ہوں آپ کو بھی اور بانی محفل کو بھی, انہوں نے حق ادا کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم بھی اس کا جواب ایسا منہ توڑ دیں گے کہ ان کے منہ قیامت تک کے لیے بند ہو جائیں گے, اور آپ بھی انشاءاللہ جواب سننے کے بعد اس پوزیشن میں ہو جائیں گے کہ آپ ان کو دم نہیں مارنے دیں گے. یہ ہمارا فرض ہے. ہم امام حسین کے ٹکڑے کھاتے ہیں اور ہم ان کے در کے گدا ہیں, ہم ان کے فقیر ہیں, اور ان کی ناموس پر ہم جانے دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ پہلا نظریہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ من گھڑت کہانی ہے, واقعہ کربلا تو ہوا ہی کوئی نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا گیا ہے, ایسا کوئی واقعہ تاریخ میں ہے ہی نہیں ہے, یہ بات کہی جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے, ایک قسم نظریہ یہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہتے ہیں ہوا ہے, واقعہ ہوا ہے, لیکن یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی, لہذا اس میں یزید حق پر تھا, امام حق پر نہیں تھی. نعوذ باللہ من ذالک. اس کا جواب بھی میں دوں گا. اور تیسرا یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے جو روایات ہمیں ملتی ہیں, جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں, ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, یہ بات ہم نے سمجھنی ہے. یہ تینوں باتیں بڑی اہم ہیں اور یہ آپ نے ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کو سمجھیں تاکہ ہماری محبت میں کوئی فرق نہ آئے. پہلی بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ ایک من گھڑت ہے, یہ اس کا کوئی ہوا ہی نہیں ہے اس طرح کا, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے وہ پرلے درجے کا جاہل ہے. اس نے کوئی نہ حدیثوں کا مطالعہ کیا ہے, نہ اس نے تاریخ کو پڑھا ہے. 2 ہی صورتیں ہیں, یا وہ پرلے درجے کا جاہل ہے کہ اس نے حدیثوں کا مطالعہ نہیں کیا, تاریخ کو نہیں پڑھا, یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے دل میں نہ محبت حسین ہے نہ محبت رسول ہے. 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. کسی کے فضائل کو ماننے کو دل نہ کرے تو یہی کہا جاتا ہے یہ ہے ہی نہیں ہے, یا مان لیا جائے تو کہتی نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے. اب دیکھیے پہلی بات کا جواب کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. دیکھیے ہم نے بات تو مانی ہے اللہ اور اس کے رسول. اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ ہوا ہے
تو پھر ہم مان لیں گے ہاں یہ واقعہ ہوا ہے، ان مولویوں کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ ہم اگر رسول پاک کے فرمان سے نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کے بارے میں نہیں ارشاد مل رہا، تو پھر ہم بھی مان لیں گے یہ من گھڑت ہے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مشکات شریف، ترمذی شریف، سیاستہ کی حدیثوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت ہی سرکار نے یہ بتا دیا تھا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ قتل کر دیں گے۔ یہ ہے حدیثوں میں یا نہیں؟ اپنی حوالے میں یہاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف بتانا۔ اگر کوئی آپ کے سامنے سینہ تان کے آ جاتا ہے جی حوالے دو، تو پھر ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ علماء ہیں، ہمارے علماء یہاں موجود ہیں، کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیں وہ حوالے دکھائے گا۔ اور اگر آپ مجھے کہیں گے تو جس جگہ پہ کہیں گے میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ بات میں کر رہا ہوں تو ذمہ دار تو میں ہوں، دوسرے علماء تو نہیں ہیں۔ جو بات کرے ذمہ داری اس کی ہے، تو میں یہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ فرشتہ جو بارش برسانے پہ مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، تیرا یہ کام ہے، تیرا یہ کام ہے۔ جبریل کی ڈیوٹی کہ نبیوں کی طرف وحی لے کے آنا، میکائیل علیہ السلام کی رزق کی تقسیم کرنا، اور اسرافیل علیہ السلام نے قیامت کے دن سور کو پھونکنا ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر فرشتے کی ایک ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ تو جو فرشتہ جس کی ڈیوٹی بارش کے اوپر ہے نا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تیرے محبوب کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ اب یعنی اللہ سے فرشتہ اجازت لے کر کہاں آ رہا ہے؟ مدینہ شریف، رسول پاک کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اب آ رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اجازت اللہ سے مانگ رہا ہے، اور آ رہا ہے رسول اللہ کے پاس۔ اب یہاں یہ ذہن میں مسئلہ یہ بھی ساتھ ہی اپنے کونے میں یہ محفوظ کر لیں، کچھ لوگ یہ بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم سفر کرو نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ارادہ کر کے نہ کیا کرو، مسجد نبوی کا کر لیا کرو، یا مکہ شریف کا ارادہ کیا کرو، یا مسجد اقصیٰ کا۔ یہ نہیں، وہ حدیث سے بیان کرتے ہیں جس کا مطلب یہ بنتا نہیں ہے۔ تو اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ فرشتہ جو بارش پر مقرر تھا یہ کہاں سے آیا تھا؟ اللہ کے پاس۔ اللہ سے پوچھا تھا اس نے کہ نہیں؟ پوچھا نا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر تو فرشتے کام کرتے ہی نہیں، وہ مامور ہے اللہ کے حکم پر، وہ تو اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اب وہ فرشتہ اللہ سے پوچھ رہا ہے، یا اللہ میں مدینے جا رہا ہوں تیرے محبوب کے پاس۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے تو جانا چاہتا ہے تو جا، لیکن ارادہ مکے کا کر کے جا۔ پہلے مکے شریف حاضری دے، طواف کرنے کے بعد وہاں سے فارغ ہو کر پھر مسجد نبوی کا ارادہ کر کے جانا، تو وہاں میرا محبوب بھی تمہیں مل جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، کسی حدیث سے یہ نہیں کوئی دکھائے سکتا۔ اللہ نے اجازت دی، جاؤ میں تمہیں اپنے محبوب کے پاس جانے کی اجازت دیتا۔ اب وہ جب وہاں سے چلا تو اس نے بھی یہ اجتہاد نہیں کیا کہ میں پہلے مکہ شریف سے ہو کے پھر مدینہ شریف چلا جاؤں۔ وہ نہیں، مکے میں نہیں گیا بلکہ سیدھا مدینہ سرکار کی بارگاہ۔ پتہ چلا کہ فرشتے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ مکہ اللہ کا گھر ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، وہ کعبہ ہے، لیکن یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اب وہ فرشتہ آ گیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جب وہ حاضر ہوا تو سرکار اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں موجود تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ ام سلمہ تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، اور یہ میں کوئی خاص باتیں کرنے لگا ہوں، یہ اللہ کی بارگاہ سے فرشتہ آیا ہے، لہٰذا جب تک میں کسی کے لیے اجازت نہ دوں دروازے سے کوئی اندر نہیں آنا چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، میں دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، میں کسی کو نہیں آنے دوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑی ہیں اور حضور اندر اس فرشتے سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب حضرت امام حسین ایک طرف سے کھیلتے کھیلتے آ گئے۔ اب حضرت امام حسین تو نانا کے پیارے تھے نا، وہ تو مسجد میں چلے جاتے تھے، حضور جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو پشت کے اوپر سوار ہو جاتے تھے، منبر میں بیٹھے ہوتے تو گود میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ کسی سے اجازت تو نہیں لیتے تھے، سرکار نہ ہی کسی کو پابند کرتے تھے کہ ان کو نہیں آنے دینا۔ امام حسین آئے
اور حضرت سلمہ ام المؤمنین نے دیکھا سرکار نے منع کیا ہے اور یہ اندر جانے لگے. انہوں نے کوشش کی پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لوں, لیکن امام حسین ایسے کر کے نکل گئے, دوڑ کے اندر چلے گئے اور جا کے پیارے آقا کی گود میں بیٹھ کے کھیلنا شروع کر دیا. سرکار نے بھی ان سے پیار کرنا شروع کر دیا. بارش کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. فرمایا کہ آپ کی امت عنقریب ان کو قتل کر دے گی, آپ کی امت ان کو عنقریب قتل کر دے گی. اسی طرح حضرت جبریل امین نے بھی آ کے یہ خبر دی. بہت اور بھی مختلف احادیث ہیں. اب ان احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ تو رونما ہوا ہے, اور اس کے ہونے کی خبر سرکار نے خود اپنی زبان نبوت سے دے دی, بلکہ سرکار نے تو اس جگہ کا نام بھی حدیث میں بتا دیا جہاں یہ واقعہ ہونا تھا. بِأَرْضِ طَف کہا, اور اس کی تشریح کی کہ بِأَرْضِ طَف یعنی اس جگہ کو طف کہا جاتا تھا جس کا آج نام کربلا ہے. تو سرکار نے تو بتا دیا کہ یہ واقعہ ہوگا, میرا حسین قتل کیا جائے گا, ظلمن اس کو مارا جائے گا, اسے شہید کر دیا جائے گا, اور میدان کربلا کے اندر یہ واقعہ پیش آئے گا. اب بتائیے کہ سرکار تو فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ رونما ہوگا اور فلاں مقام کے اوپر ہوگا. اب یعنی سرکار کے بتانے کے بعد کوئی مولوی کہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے تو پتا چلا کہ یا تو اس کو سرکار کے فرمان پر اعتبار نہیں ہے یا وہ جاہل ہے پردے کا کہ اسے پتا ہی نہیں ہے. اگر اسے پتا ہے اور اس کے باوجود نہیں مانتا تو وہ سرکار کا امتی نہیں, وہ کوئی یہودی ہو سکتا ہے جو سرکار کے فرامین کا انکار کر رہا ہے, کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. سرکار تو فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ رونما ہوگا اور میرا حسین جو ہے قتل کیا جائے گا. تو پتا چلا کہ یہ واقعہ تو ہوا ہے, اس کا تو یقین کرنا چاہیے. اس کا انکار کرنا فرامین مصطفیٰ کا انکار کرنا ہے, اور فرامین مصطفیٰ کا انکار نہ یہ خدا کا انکار کرنا ہے, کیونکہ سرکار تو اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے, وہ اللہ کے فرمان کے مطابق بولتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ واقعہ تو حقیقتاً ہوا ہے اور بالکل ہوا ہے, اور حدیثوں میں سرکار نے اس کے بارے میں پہلے ہی خوشخبری یعنی خبر دے دی تھی, بتا دیا تھا. یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا. اب اس میں وہ لوگ جھوٹے ہیں جو اس کو جھوٹ کہتے ہیں, وہ خود پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. یہ تو سچ ہے اور حق ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے. اب دوسرا نظریہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے لیکن اس میں امام علی مقام حق پر نہیں تھے, انہوں نے بغاوت کی ہے. یزید خلیفہ تھا, یزید جو ہے وہ حاکم وقت تھا, اس کی اطاعت کرنی چاہیے تھی. امام علی مقام نے اس کے مقابلے میں بغاوت کی, لہٰذا امام علی مقام حق پر نہیں تھے, یزید حق پر تھا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام علی مقام حق پر تھے اور یزید باطل پر تھا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب اس پر دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ ہم دلائل دیں گے کہ ہمارا عقیدہ ہے امام علی مقام حق پر تھے, یزید باطل پر تھا. دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. سرکار نے امام علی مقام کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے. آپ کی شہادت کی خوشخبری سنائی, آپ کی شہادت کا اعلان کیا ہے. اب مجھے آپ یہ مسئلہ بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ غلط کام کرتے ہوئے, لڑائی غلط چیز پر کرتے ہوئے مر جائے تو اسے شہید کہا جا سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو شہید نہیں ہے, وہ تو غلط کام کرنے کی وجہ سے واصل جہنم ہوگا, وہ جہنمی ہے, اس نے فتنہ برپا کیا ہے. فتنہ برپا کرنے, بلکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی وقت کی حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور اس بغاوت میں مر جاتا ہے, اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے. تو امام علی مقام اگر حق پر نہیں تھے تو میں پوچھتا ہوں, سرکار تو فرما رہے ہیں میرا حسین شہید ہے, میرا حسین شہید ہے. تو جب امام علی مقام کو سرکار شہادت کا رتبہ عطا فرما رہے ہیں اور آپ کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں تو ہم تو زبان مصطفیٰ کو سچا مانتے ہیں, ہم کسی مولوی کی بات کو سچا نہیں مانتے. تو ہم مانتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا
امام علی مقام شہید ہوگا، اور شہید وہ ہوتا ہے جو حق پر اپنی جان دیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں امام علی مقام جو یزید کے مقابلے میں گئے تھے، امام حق پر تھے اور حق پر اپنی جان دے دی، اس لیے جام شہادت آپ کو ملا۔ اگر حق پر نہ ہو تو آپ شہید کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ وہ حق پر نہیں تھے، زبان مصطفیٰ کہتی ہے وہ حق پر تھے۔ ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے، لہذا ہم تو ان کے فرمان کو مانیں گے۔ تم 100 بار بھی یہ اعلان کرو یزید حق پر تھا، ہم ایک لمحے کے لیے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ کہتا ہے کہ میرا امام شہید ہے، اور شہید وہی ہوتا ہے جو حق کے لیے لڑے اور حق پر جان کا نذرانہ دے دے۔ اور پھر دوسری بات یہ اسی کی تائید میں کہ جو بندہ باغی ہوتا ہے، حق پر نہیں ہوتا ہے، وہ جنت میں نہیں جاتا ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے۔ یہ سرکار کے فرامین ہے، وہ جہنمی ہے۔ اب آئیے امام علی مقام کے بارے میں سرکار کیا فرماتے ہیں۔ ہم نے سرکار کی بات ماننی ہے، کسی لمبی داڑھی والے مولوی کی بات نہیں ماننی ہے۔ ہم نے کلمہ سرکار کا پڑھا ہے، ہم نے سرکار کی بات کو ماننا ہے۔ آؤ میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا حسن بھی اور میرا حسین بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ارے تم کہتے ہو کہ وہ حق پر نہیں تھے، انہوں نے بغاوت کی، تو باغی تو جنتی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ میرے آقا کے نواسے جو ہیں سرکار فرماتے ہیں صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ کسی باغی کو سرداری نہیں دیا کرتے مصطفیٰ تو حق پر جو ہوتا ہے اسے سردار بناتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کسی باطل والے کو سرداری عطا فرمائیں۔ اللہ کے حبیب ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حبیب نے جب اپنے نواسوں کے لیے سرداری کا اعلان کر دیا، جنت میں نوجوانوں کا سردار بنا دیا، تو قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا میرا حسین کبھی بھی حق سے نہیں ہٹے گا۔ جب بھی میرا حسین کوئی قدم اٹھائے گا حق پر ہی ہوگا، اور یہ جائے گا حق پر ہی جائے گا۔ دو باتیں ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ امام علی مقام یہ واقعہ بھی ہوا ہے، اور اس واقعے میں امام حسین حق پر تھے، یزید سراسر باطل پر تھا، یزید حق پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں تھا۔ تیسری بات کہ اس واقعے کے بارے میں جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، روایات بیان کی جاتی ہیں، وہ ان کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا نظریہ رکھنا ہے، کس قسم کا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس میں ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، ہر وہ بات، کیونکہ یہ لوگ بڑی عظمتوں والے لوگ ہیں، اہل بیت اطہار کے یہ افراد، ان کی عظمتیں ابھی آپ حدیثوں سے سن چکے ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ عظمتوں والے ہیں۔ اب یعنی جب ذاکرین اور مقررین اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ جو وہ چیزیں روایتیں بیان کرتے ہیں ان روایتوں کے اندر اگر تو ایسی باتیں ہیں جس سے عظمت اہل بیت کا اظہار ہوتا ہے تو ان کو ہم صحیح مانیں گے، اور جن باتوں سے عظمت اہل بیت کا اظہار نہیں ہوتا ہے، ان سے ان کی تنقیص ہوتی ہے، ہم ان کو رد کر دیں گے، ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ یہی ہے معیار۔ اب یعنی یہ بیان کرنا کہ امام علی مقام کے حوالے سے جب یہ بیان کی جاتی ہیں تو جی زینب جو ہے وہ کہتی ہے ہائے میرے ویرا، ہائے میرے ویرا، ہائے میرے ویرا۔ اب اس طرح کی روایتیں جو ہیں ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ ہائے ہوئے والے لوگ نہیں تھے، وہ تو جانیں قربان کرنے کے لیے سینے پر گولیاں کھانے والے تھے، وہ ڈرنے والے نہیں تھے، وہ پانی کے لیے تڑپنے والے نہیں تھے، وہ پانی کی بھیک مانگنے والے نہیں تھے۔ امام حسین تو وہ تھے اگر ایڑی مار دیتے میدان کربلا میں تو پانی ان کے قدموں کو چومنے کے لیے اوپر آ جاتا، لیکن امام علی مقام نے نہ پانی نکالنے کی دعا مانگی اور نہ پانی نکالنے کے لیے آپ نے ایڑی ماری، بلکہ آپ نے ان سب چیزوں کو اگنور کر دیا۔ کیوں کیا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی مشکل کشا ہیں، سرکار مشکل کشا ہیں، یہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ مشکلوں کو آسان کرنے والے ہیں، تو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں عجیب لوگ ہو تم، کہتے ہو
مولا علی مشکل کشا ہے، اپنے آقا کو کہتے ہیں کہ وہ حاجت روا ہیں، اور اولیاء کے بارے میں کہتے ہو کہ ان کی دعاؤں سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. ارے تم کیسا عقیدہ رکھتے ہو؟ جب حسین کی مشکلیں سامنے آ چکی تھی، پتہ چل گیا تھا، تمہارے آقا کو بھی پتا تھا، مولا مشکل کشا کو بھی پتا تھا، سیدہ زہرا کو بھی پتا تھا، حسین کو بھی پتا تھا، حسن کو بھی پتا تھا، سب صحابہ کو بھی پتا تھا، تو تم کہتے ہو ان لوگوں کی دعاؤں کے اندر بڑا اثر ہے، یہ تقدیریں بدل دیتے ہیں. ارے وہ اپنی مشکلوں کو تو حل کر نہ سکے، دوسروں کی کیسے حل کریں؟ یہ ہم پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ وہ مشکل کشا تھے تو انہوں نے تو اپنی مشکلیں حل نہ کر سکے، وہ اپنی حاجتیں پوری نہ کر سکے تو دوسروں کی کیسی کروائیں گے؟ ہم کہتے ہیں نادانو، تم نے غور ہی نہیں کیا ہے، تم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے. ارے یہ تو بات اس وقت ہوتی کہ اگر سرکار اپنے ہاتھ اٹھا کے کہتے یا اللہ میرے حسین سے یہ مشکلیں ٹال دے، مولا مشکل کشا کہتے یا اللہ میرے حسین سے یہ مصیبتیں جو آنے والی ہیں ان کو ختم کر دے، سیدہ زہرا کہتی ہیں ختم کر دے، امام حسین خود دعا مانگ کے کہتے یا اللہ مجھے ان مشکلوں میں مبتلا نہ کر. کوئی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ امام حسین نے دعا مانگی ہو، سیدہ زہرا نے مانگی ہو، مولا مشکل کشا نے مانگی ہو، سرکار نے مانگی ہو. جب انہوں نے دعا ہی نہیں مانگی ہے تو پھر یہ اعتراض ہی نہیں بنتا ہے. اعتراض تو تب بنتا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اور پھر ہو جاتا، جب انہوں نے دعا ہی نہیں مانگی ہے. اب یہ پڑھے کہتے ہیں یار عجیب لوگ ہو تم، آپ کو تو دعا مانگنی چاہیے تھی. آپ کو جب پتہ چل جائے کہ یہ فلاں بندے کو کوئی بندہ قتل کرنے لگا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ فرض ہے کہ اس کی جان بچائی جائے. تم اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو اور تمہیں پتہ چل گیا کہ ایک نابینا آدمی آ رہا ہے، وہ آگے کنواں ہے اور اگر وہ چلتا رہا ایسے تو کنویں میں گر کے مر جائے گا، تو فرض ہے تم نماز چھوڑ کے اس کو جا کے اس کی جان بچاؤ. جب آپ کو یہ پتہ ایک آدمی کے پیچھے ایک آدمی قتل کرنے کے درپے ہے اور وہ بندہ آ کر آپ کے پاس چھپ جاتا ہے یا آپ کو پتہ ہے وہ کدھر گیا ہے، تو شریعت کہتی ہے جو قاتل آپ کے پاس پہنچ کے پوچھتا ہے کہ وہ بندہ کدھر ہے، شریعت کہتی ہے آپ یہاں سچ نہیں بول سکتے، جھوٹ بول کے اس کی جان بچاؤ، نہ بتاؤ کہ وہ کدھر ہے، سچ نہیں بولو بلکہ یہاں جھوٹ بول جاؤ. تو کہتے ہو کہ ایک مسلمان کی جان بچانا فرض ہے، تو ان کو جب پتہ چل گیا تھا تو پھر ان کی جان بچانے کی دعا تو مانگنی چاہیے تھی. اگر اور کچھ نہیں کرتے تھے تو کیوں نہیں مانگی؟ ارے ہم پوچھتے ہیں دیکھو بھائی، آپ کا بیٹا ایک ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ کا بیٹا ایک مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک منصب حاصل کرنا چاہتا ہے، رات پوری اسٹڈی کرتا رہتا ہے، ساری رات سوتا نہیں ہے، صبح نہیں سوتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، رات بھر محنت کرتا ہے، تو کیا آپ اس کو یہ کہتے ہیں بھائی یہ ڈگری نہیں تجھے حاصل کرنی چاہیے، محنت نہیں کیا کر بلکہ چھوڑ پڑے اس کو، ختم کر، جا آرام کر؟ نہیں. ماں اٹھتی ہے دعا کرتی ہے اللہ میرے بیٹے کو انجینئر بنا دے. باپ اٹھتا ہے مسلح بچھا کے یا اللہ میرا بیٹا جو ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو کامیاب کر دے، یا اللہ میرا بیٹا جو محنت کر رہا ہے اس کی محنت کو برابر کر دے. تو دعائیں مانگتے ہیں. تو ارے سرکار نے کیوں نہیں دعا مانگی، مولا علی نے کیوں نہیں دعا مانگی، سیدہ زہرا نے کیوں نہیں دعا مانگی اور حسن حسین نے خود کیوں نہیں دعا مانگی؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہم ان مشکلوں سے گزر کر جائیں گے تو ہمیں شہادت کی ڈگری ملے گی. اس شہادت کی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے یہ امتحان دینا پڑے گا، اس امتحان سے گزرنا پڑے گا، اس لیے انہوں نے دعا نہیں کی. اور کوئی بھی عقل مند اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کی تھوڑی سی عقل زندہ ہو تو وہ مانے گا ہاں بھائی جب کسی کو کوئی ڈگری یا منصب ملنے والا ہوتا ہے تو مشکلوں سے جب گزر رہا ہوتا ہے تو ان مشکلوں کو عبور کر کے اس کو ڈگری حاصل کرنا ہوتی ہے. کوئی اس کے لیے یہ دعا نہیں کرتا کہ اس کو نہ ملے. ارے یہ تو بد دعا ہے، یہ دعا نہیں ہے. جب شہادت کا مرتبہ اتنا بلند ہے، سرکار فرماتے ہیں شہید کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کی بخشش اللہ پہلے کر دیتا ہے. سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں یہ تمنا کرتا ہوں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. سرکار اتنے بلند مرتبے کا جب خود تمنا کر رہے ہیں ایک بات کی، سرکار فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ سرکار تو شہادت کے مرتبے کو پسند کریں اور پھر اپنے حسین کے لیے اس کے لیے کہیں گے یا اللہ اس کو نہ دے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ مرتبہ تھا جس کو انہوں نے حاصل کرنا تھا. اب پلٹ کے کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہوئی، تم کہتے ہو کہ سرکار مختار کل ہیں، کہتے ہو کہ ان کے پاس سارے اختیارات ہیں،
تو جب اختیار ان کو اللہ نے دیے ہیں تو اس کے بغیر بھی وہ یہ مرتبہ دے سکتے تھے نا، اس کے بغیر مرتبہ دے دیتے، ان کو اس مشکل میں نہ پڑنے دیتے، مشکل میں پڑے بغیر اپنا اختیار استعمال کرتے، کہتے ادھر وہ مختار کل ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، تو پھر ان مشکلوں سے کیوں گزارا؟ ارے اللہ جانتا تھا، کہا محبوب اگر تو نے دعا کر دی ہم مشکلیں ٹال دیں گے اور آپ کی دعا سے ان کو یہ رتبہ بھی دے دیں گے، لیکن زمانہ گزرتے ہوئے ایک زمانہ ایسا آئے گا جو آپ کی ذات پہ انگلیاں اٹھانے والے بدبخت اٹھیں گے، اور یہ کوئی نہ کہے کہ اپنے نواسوں کی باری آئی تو ہاتھ اٹھا کر رونے لگ گئے، بدر میں صحابہ کو قتل کرا دیا، احد میں فلاں کو قتل کروا دیا، دوسروں کو تو قتل کروا دیا، جب اپنے گھر کی باری آئی تو رونے لگ گئے۔ محبوب ایسا نہیں ہے، ہم نے آپ کے ان نواسوں کو ان مصائب سے گزارنا ہے اور ان کو یہ مرتبہ دینا ہے، اس لیے آپ دعا نہ مانگے تاکہ کوئی بدبخت آپ کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ اس لیے سرکار کو دعا نہیں مانگنے دی، سرکار کے رتبے کو اور مرتبے کو۔ اور پھر یہ ڈگری بہت بڑی تھی نا، ڈگری چھوٹی نہیں تھی، ڈگری بہت بڑی تھی۔ تو اگر آپ بڑی ڈگری کسی آپ کے بیٹے کو ملنی ہو تو آپ جا کے سفارش کریں، کہیں یار یہ انجینئر صاحب یہ امتحان لینے والے کو یار میرے بیٹے کو پاس کر دو یار، ڈگری دے دو، اس کو یہ محنت مرد نہیں ہوتی ہے، پیسے لے لو ڈگری دے دو، تو اس ڈگری کے اوپر آنچ جائے گی، اعتراض ہوگا کہ یہ بڑا تھا دولت مند تھا، اس کو مفت میں ڈگری لے کے دے دی۔ لیکن سرکار چونکہ معصوم ہیں، غلطی کرنے والے نہیں، قیامت تک آنے والوں کے لیے سیرت اپنی چھوڑنے والے ہیں، اس لیے سرکار نے کہا یہ ڈگری بہت بڑی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اختیار تھا تو مفت میں ڈگری دے دی، بتانا چاہتے تھے کہ ہم اپنوں کے لیے بھی ڈگری لینے کے لیے انہیں بھی مشکل سے گزار کے ڈگری لیتے ہیں، ہم امتحان دلاتے ہیں، ہم سفارش ایسے نہیں کرتے ہیں، ہم جو ہے جو رولز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنے کے بعد وہ ڈگریاں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بنائے، اور سچا اور پکا عاشق رسول وہی ہوتا ہے جو صحابہ سے بھی پیار کرے، اہل بیت سے بھی پیار کرے، اولیاء سے بھی پیار کرے، علماء اہل سنت سے بھی پیار کرے، اور ہر سنی مسلمان سے پیار کرے۔ جس کی نسبت رسول اللہ سے ہے اس ہر چیز سے پیار کرنے والا ہی سچا عاشق ہوتا ہے، ورنہ اگر کسی ایک نسبت رسول سے رکھنے والی چیز سے اگر وہ بغض رکھتا ہے اور اس کو پسند نہیں کرتا ہے تو وہ سچا عاشق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اللہ کی توفیق سے بیان کیا، مولا پاک اس کو قبول فرما لے، اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اللہ مجھے معاف فرما دے، اور اس بیان کو میرے لیے قیامت اور دنیا ہر جہان میں ہر مرحلے میں ذریعہ نجات بنائے۔ آپ لوگ جو سننے والے ہیں آپ پر بھی اللہ کرم فرمائے، اور شہیدان کربلا کے صدقے اللہ شان و ایمان کی زندگی اور شان و ایمان کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔